وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی بزرگوں سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اگلے پچھلے کے واقعات کا علم دے دیا ہے، کیا اس سے حضور علیہ السلام کا علم غیب ثابت ہے؟ آپ کے جواب کا کہتے ہیں منتظر۔ اچھا جی بھائی، یہ کیسے علم غیب ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ خود لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اگلے پچھلے واقعات کا علم دے دیا۔ جب علم اللہ نے دیا، علم اللہ نے سکھا دیا، تو پھر غیب کا علم کیسے ہوا؟ سوچو، اپنے الفاظ کے اوپر ہی غور کر لو۔ جو اللہ نے سکھایا ہے تو وہ غیب کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام غیب کا علم جانتے تھے، یہ ایک بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہے اللہ کے رسول علیہ السلام پر۔ اس کے کئی جو ہیں وہ دلائل ہیں۔ مثلا ایک تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ کی ہے، چند دن پہلے بھی اس گروپ میں نے پیش کی تھی، کہ انہوں نے کہا کہ جو بندہ یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی، آپ نے وہ سارے کا سارا جو ہے اللہ کا حکم وہ آگے نہیں پہنچایا، اس میں سے کچھ چھپا لیا، تو امی عائشہ فرماتی ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی ایسا بندہ جھوٹا ہے۔ اور جو کہے کہ معراج کے سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ اور جو کہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں، وہ بھی جھوٹا ہے۔ مطلب ایسے بندوں کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ تو جو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں، وہ کذاب اور جھوٹ بولتا ہے، یعنی کذب بیانی سے کام لیتا ہے۔ پھر قرآن پاک کی وہ آیہ مبارکہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کا علم اللہ کے پاس۔ وینزل الغیث، بارش کب آئے گی اللہ کو علم ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، یعنی لڑکا یا لڑکی ہے، اللہ کو علم ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل تو کیا کمائے گا، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کس جگہ پہ تیرا آخری وقت آئے گا، تیری موت واقع ہوگی، اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ ہی خوب علم رکھنے والے اور خبیر بھی ہیں، یعنی باخبر ہیں۔ تو اس لیے پھر قرآن پاک کی اور بھی آیات ہیں، جیسا کہ سورۃ الاعراف 9ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ کہہ دے، قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا ولو کنت عالم الغیب، یہاں واحد متکلم کا صیغہ لے کے آئے، ولو کنت، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کہو، تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، ولو کنت، اگر میں جانتا ہوتا، ولو کنت، اگر میں جانتا ہوتا، عالم الغیب، غیب کا علم مجھے پتا ہوتا، تو لاستکثرت من الخیر، میں اپنے لیے بہت زیادہ خیر اور بھلائی جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ آتی۔ تو آپ ایمانداری سے بتائیں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہوتے، اپنے لیے بھلائیاں جمع کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکی 13 سالہ نبوی دور جو تھا نبوت والا، اس میں کتنی تکلیفیں آئی، کتنے دکھ آئے، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو نبی علیہ السلام اگر غیب جانتے ہوتے، پتا ہوتا کہ مجھے یہ تکلیف آنی تھی، مصیبت آنے والی ہے، تو آپ کو پہلے پتا ہوتا، تو آپ اپنا بچاؤ کا جو ہے وہ سامان تیار کرتے۔ تو اس لیے یہ بالکل جھوٹ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ غیب جانتے تھے، یہ بہت بڑا بہتان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ پھر وہ صحیح بخاری کی وہ لمبی حدیث جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 صحابہ بھیجے، ان میں سے کچھ کو شہید کر دیا گیا، کچھ کو انہوں نے پکڑ لیا، جس طرح کہ خبیب رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا۔ تو اگر اللہ کے رسول غیب جانتے تھے تو پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جان بوجھ کے اپنے 70 صحابہ جو ہیں ان کے حوالے کر دیے تھے، تو پتہ چلا اللہ کے رسول غیب نہیں جانتے تھے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شان، مقام، عزت
اس کے اوپر بھی حرف آتا ہے، تو اس لیے یہ غلط عقیدہ ہے، تو اس سے اجتناب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔